السلام علیکم جی، آج ہم دیکھیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر اسٹاک کی لین دین کرنا اور انویسٹمنٹ کرنا کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ چیز پہلے دیکھ لینی چاہیے کہ جس چیز کے اندر ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بچپن سے ہی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے، لیکن انہی چیزوں کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو تھوڑے سے ایڈوانس لیول پہ سوچیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ فیکٹر اس کے اندر موجود ہیں تو یہ حرام ہے، اگر حرام کے فیکٹر موجود ہیں تو، اگر حلال کے فیکٹر موجود ہیں تو یہ حلال ہے۔ تو جنرلی جو بھی اسکالرز ہیں ہمارے، انہوں نے فتویٰ جو جاری کیا ہوا ہے اس کے مطابق اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے آپ اسٹاک کی پرچیزنگ اینڈ سیلنگ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن اس کی مزید ڈیٹیل ہے کہ بھی کن چیزوں میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، کن چیزوں میں آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے۔ تو ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے یہ میں نے گوگل پہ بھی سرچ کی ہے، تو آپ کو بھی تھوڑی سی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ایک پراپر سورس سے میں لے کے آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ تو جو ڈے ٹریڈنگ جو ہوتی ہے، ڈے ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ آج ہی آپ نے کوئی چیز خریدی اور آج ہی بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا 2 4 5 10 دن کے اندر اندر آپ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پرافٹ لے کے سائڈ پہ رہتے ہیں۔ تو ڈے ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے۔ جیسے آپ نے کوئی کاروبار خریدا، اس کاروبار میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کاروبار سے پرافٹ کماؤں اور اس کاروبار کے اندر میں رہوں، تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ بھی آپ کاروبار آج ہی خریدیں اور دوسرے دن اس کو بیچ کے چلے جائیں، بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہو تو اس کو انویسٹمنٹ کے زمرے میں آپ لے سکتے ہیں۔ اور ڈے ٹریڈنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ روزانہ اس کو لین دین کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ گھر بائی کرتے ہیں تو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ اس کو اگر ٹریڈنگ میں آ جاتے ہیں کہ آپ اس کی ڈاؤن پیمنٹ دے کے آپ گھر لے لیتے ہیں، فائل اٹھا لیتے ہیں کچھ بھی، تو اس کو دوبارہ بیچ دیتے ہیں تو اس سے پرافٹ کچھ کما لیتے ہیں، تو وہ ٹریڈنگ میں آ جاتا ہے۔ وہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ اس کو کہیں گے، لیکن وہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے۔ تو ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، شارٹ ٹرم ہے اور میڈیم ٹرم ہے۔ تو شارٹ ٹرم تھوڑے سے عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، 1 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے۔ میڈیم ٹرم ہوتی ہے 1 2 سال 3 سال تک آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ لانگ ٹرم ہوتی ہے کہ جو 5 سال سے اوپر ہو، 10 سال تک، 15 سال تک، جو بھی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈے ٹریڈنگ جو ہے یہ اس کے اندر ہم سٹاک کو لیتے ہیں ایک سائڈ سے اور دوسری سائڈ پہ بیچ دیتے ہیں۔ اگر تو ہماری نیت ہی اس طرح سے ہو کہ ہم نے اسپیکولیشن کرنی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھی اونچ نیچ پرائس کے اندر ہی ہم نے اپنا پرافٹ لے کے سائڈ پہ ہو جانا، ہماری کوئی نیت نہیں ہے کہ ہم نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے یا ہم نے اس کے اندر رہنا ہے، کوئی ہمارا کنسرن نہیں ہے اس کمپنی سے، تو اس کو جو ہے ہمارے جو بھی اسکالرز ہیں وہ سارے منع کرتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ گیمبلنگ کے اندر آ جاتا ہے، جوئے کے اندر آ جاتا ہے وہ۔ تو جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں، کوشش کریں کہ آپ کی نیت یہی ہو کہ بھی میں نے ایک کمپنی بائی کیا اور اس کے اندر میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کا مطلب سب کو معلوم ہے کہ شیئر کا مطلب ہوتا ہے حصہ، کہ جب بھی آپ اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، جیسے قربانی میں حصہ ڈال دیتے ہیں آپ کے گھر کا کوئی حصہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یا آپ کی پراپرٹی میں کوئی آپ کا حصہ ہے، تو اسی طرح سے آپ ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں لاکھوں کی تعداد سے لوگ اکٹھے ہو کے تو اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال کے وہ کہتے ہیں میرا 100واں حصہ، میرا 1000واں حصہ، میرا 10,000واں حصہ، تو وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ تو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو ان میں ایک بندہ لیڈ کر کے تو اس کمپنی کو چلاتا ہے، وہ اپنی تنخواہ بھی لیتا ہے اور ساتھ میں اپنے حصے جو ہوتا ہے وہ سارے نکال کے حصہ داران کے اندر تقسیم کر دیتا ہے، جس کو ہم ڈیویڈنڈ کہتے ہیں یا پرافٹ کہتے ہیں بعد میں۔ تو حصہ جو ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے کسی دکان کو بائی کیا، گھر کو بائی کیا، تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ اس کو اسی ٹائم 1 گھنٹے کے بعد بیچ دیں یا 2 گھنٹے کے بعد بیچ دیں، کیونکہ اگر آپ اس طرح کریں گے وہ اسپیکولیشن میں آ جاتا ہے، وہ حرام زمرے میں آ جاتا ہے، وہ جوئے کی زد میں آ جائے گا اس طرح سے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں تو آپ کی نیت یہی ہو کہ میں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کیا، ناٹ کے آپ اس کو اسپیکولیشن کی نیت سے لے رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو جنرلی جو بھی آپ کو جو علماء کرام ہیں وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن
اس کی کچھ شرائط ہیں. وہ کیا ہیں جی؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھی جو بھی کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کر رہی ہو جو گیمبلنگ یعنی کہ جوئے کے زمرے میں آ رہی ہو، سود کے زمرے میں آ رہی ہو، شراب وغیرہ بیچنے کے زمرے میں آ رہی ہو، یا کوئی بھی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہوں، ایسا کام کر رہے ہوں جو اسلام نے منع فرمایا. اور اسلام کے اندر وہ چیز منع ہے. آپ اس کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو بھی چیزیں حلال ہیں جن کی اجازت ہے ان چیزوں کے اندر، ان کمپنیز کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ کوئی بھی مینوفیکچرنگ کی کوئی کمپنی ہے، کلودنگ ہے، میڈیکل ہے، ریئل اسٹیٹ کی کوئی کمپنی ہے، فرنیچر ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے کوئی بھی سپلائز یا اس کے اندر اکوپمنٹ وغیرہ کوئی بنا رہے ہیں تو ان کے اندر، ان کمپنیز کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حلال ایک کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے جیسے آپ اپنا خود کام کرنا چاہتے ہیں آپ اسی طرح کی کمپنی میں ہی انویسٹمنٹ کریں جو حلال کام کر رہی ہیں. تو دوسرے نمبر پہ اس کے اندر یہ چیز آپ کو دیکھنی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ایسی پریکٹس نہ ہو جو حرام کام کی ہو، جیسے الکوہل ہے، ٹھیک ہے، یا نائٹ کلبز ہیں، یا کوئی بری چیز ہے اس کے اندر، یا انٹرسٹ بیسڈ ہے. تو اس میں ابھی کچھ 2-3 چیزیں ایسی بھی انہوں نے مینشن کی ہیں اس ویب سائٹ پہ جو مجھے نہیں سمجھ آئی، جس میں ایک یہ ٹورزم ہے. ٹورزم آپ کو پتہ ہے کہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ وغیرہ سے ریلیٹڈ جو ہے تو اس میں بھی منع انہوں نے کیا. اور اس کے علاوہ ہوٹلز ہے تو اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں یہاں پہ ہی لکھا ہوا انہوں نے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. تو لیکن اس کے علاوہ آپ کو پتہ چل گیا اس کا کانسیپٹ کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہے تو آپ کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تیسرے نمبر پہ جو ہے ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ بھی پارشلی حرام جو چیزیں کر رہے ہوں، کہ تھوڑا سا اس کے اندر ایسا کام وہ کر رہے ہیں جو منع فرمایا گیا اور باقی کام سارا ٹھیک ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک کمپنی ہے وہ کام کر رہی ہے جو کہ بالکل 90% اس کا کام بالکل ٹھیک ہے، لیکن 10% جو اس کا ہے کام وہ ایسا ہے جو حلال نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی کمپنی ہے جس کے اندر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کے اندر لیٹس سپوز 90% صحیح ہے کام اور 10% اس کے اندر خراب ہے یا کوئی حرام کام کر رہے ہیں ایسا. تو آپ اگر جیسے الکوہل وغیرہ بیچ رہے ہیں، جیسے کوئی بھی جیسے پیپسی کی کمپنی ہے تو پیپسی جو ہے آپ کہہ لیں کہ بھی 90% ان کا مشروبات ہوتے ہیں اور 10% کوئی الکوہل بیچ رہے ہیں اپنی سائڈ پہ. تو اس کے اندر اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اگر آپ کو پتہ ہے اس چیز کا تو آپ وہ جو 10% آپ کو اس میں سے پرافٹ آئے گا وہ آپ اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کر دیں وہ. ٹھیک ہے جی. کوشش کریں اس طرح کی کمپنیوں میں انویسٹمنٹ نہ کریں، 100% کوشش کریں آپ. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا اتنے % رکھتے یہ بزنس ہے تو آپ اس چیز کو جو بھی پرافٹ نکلے اس میں سے اس کو آپ 10% اللہ کی راہ میں دے دیں یا 20%، جتنے % بھی وہ ہے. اسی طرح سے اگر ان کا انٹرسٹ میں کوئی لین دین ہے، جیسے بینک ہو گئے ہمارے، یا جو کوئی بھی ایسا بروکر ہو گیا جو انٹرسٹ بیس پہ کام کر رہا ہے، کوئی بھی ایسی کمپنی یا بینک یا کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ جو ہے ہمارا اس سے ریلیٹڈ ہے، انٹرسٹ سے ریلیٹڈ، تو ہم ان کمپنیز میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. یا ان کا کوئی بھی ایسی کمپنی جس کے اندر مثال کے طور پہ اس کا جو قرضہ ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے اس کے اندر 100 روپے کی انویسٹمنٹ ہے لیکن اس کا قرضہ 150 روپے ہے، تو اس کا قرض جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہم اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو بہت زیادہ سود دے رہا ہے اور اس کا جو ہے رسک بھی بہت ہائی ہے. ویسے بھی آپ کو اس طرح کی کمپنی میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، اسلام کے اندر بھی اس چیز کو منع فرمایا گیا. تو اس کے علاوہ جو ہے آپ علماء نے اجازت دی ہے اپ ٹو، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، ہر ایک کا اپنا جو ہے فرقے کے حساب سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ان کا اجازت ہے. لیکن جو کامنلی پریکٹس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 33% تک اگر قرض ہے تو آپ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ والی سے آپ اوائڈ کریں، اس پہ آپ انویسٹمنٹ نہ کریں.
اگر اس کے اندر 100 روپیہ ہے اس کمپنی کی ویلیو، تو اگر اس کا 67 روپیز جو ہے وہ اس کا اپنی اماؤنٹ ہے، یا جو انویسٹرز کی اماؤنٹ ہے، وہ 33% جو ہے وہ لون اماؤنٹ ہے، تو آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ میکسیمم لمٹ ہے. تو اسی طرح سے کچھ لوگ کرنسی ٹریڈ کرتے ہیں، جیسے یہ آپ کا منی ایکسچینج وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ پیسے کے بدلے وہ فیس لے کے پیسہ دوسرا دے دیتے ہیں، ٹریڈ کر دیتے ہیں. تو یہ اس چیز کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایز اے اسٹاک اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں کہ اس کی پرائس اوپر نیچے جاتی ہے، تو اس کو بھی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے اپنے پاس سیو رکھ کے کہ اگر اس کی ویسے ہی مارکیٹ میں پرائس اوپر چلی جاتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو اس نیت سے کریں گے کہ بھی اس کی پرائس اوپر بیچ کے یا تبھی جا کے پھر ہی بیچنی ہے، تو پھر اس چیز کو منع فرمایا گیا. اسلام میں اس چیز سے بھی منع فرمایا گیا کہ اگر آپ کے پاس جب تک کسی چیز کا پوزیشن نہیں آ جاتا تو تب تک آپ اس کو کبھی بیچیں نہ. تو اس لیے جب تک آپ کے پوزیشن میں کوئی چیز موجود نہیں ہوگی تب تک آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. لیکن کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جیسے ہی آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو وہ اسی ٹائم آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، آپ کا پوزیشن اس میں مل جاتا ہے. تو اس کا کوئی فزیکل پوزیشن یا اس کا کوئی کاغذ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں اسی ٹائم پہ آپ کے نام پہ ہو جاتی ہے. یہ اسٹاک مارکیٹ کا رول ہے. تو اسکالرز نے کہا کہ بھی اگر اس طرح سے کنڈیشن ہے کہ بھی ان کا اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آ جانا ہی پوزیشن ہے، تو پھر یہ حلال ہے یا جائز ہے، اس طریقے سے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہوتی ہے فیوچر ٹریڈ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھی مستقبل کے بارے میں آپ نے آئیڈیا لگانا ہے کہ بھی یہ مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی. تو اس کے اندر ٹریڈ کرنا جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا کہ بھی اجازت اس میں کس چیز میں ہے اور کس میں نہیں ہے اجازت. لیکن یہ ہے کہ فیوچر کے اندر کانٹریکٹس جو ہیں یا بائنری جو ٹریڈ ہے ہماری، اس کے اندر تھوڑا سا کمپلیکیشنز جو ہیں ان بہت زیادہ ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ اس کے اندر ٹریڈ نہ ہی کریں تو اچھا. تو جب بھی آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کریں، کوشش کریں کہ آپ کم از کم میڈیم ٹرم جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں. 1 سے 3 سال تک انویسٹمنٹ کرنے کی نیت سے ہی آپ چیز بائی کریں. ہاں، اگر آپ نے وہ چیز بائی کی تو اس کو آپ 1-2 دن کے اندر یا مہینے کے اندر آپ کو اس کا اچھا پروفٹ کو مل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں اپنا حصہ بیچ کے جا سکتا ہوں، تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. لیکن جب لے رہے ہیں اس ٹائم پہ آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ بھی میں نے اس کو اتنے پہ اوپر نیچے رکھ کے بیچ دوں گا، تو اس چیز سے منع فرمایا گیا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی ہوگی کہ ہم نے کس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا ہے اور کس میں نہیں کرنا. تو آپ بینکس وغیرہ سے دور رہیں. کوئی بھی ایسی کمپنی جو الکوہلک جو ہے چیزیں جو لینا دینا کرتے ہیں، بیچتی ہیں، ان سے آپ دور ہیں. ان کے اندر آپ انویسٹمنٹ نہ کریں اور نہ ان کمپنیز کے اندر جو ہے آپ انٹرسٹ رکھیں اپنا. اور دوسرے نمبر پہ آپ اس کا ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشو جو ہوتی ہے کہ آپ اس کا قرض دیکھ لیں کہ اس کمپنی پہ قرض کتنا ہے. اگر اس کا قرض 33% سے زیادہ ہے تو آپ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ نہ کریں، چاہے جو بھی کمپنی ہے وہ. کوشش کریں جتنا کم قرض ہوگا اتنی ہی آپ کی انویسٹمنٹ بھی سیو ہوگی، کیونکہ اس کو کمپنی اگر ختم بھی ہو جاتی ہے ٹوٹلی تو آپ کے پیسے ڈوبتے نہیں ہیں، آپ کو واپس پیسے مل جاتے ہیں. تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے ساری جو ہے وہ ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پیسے بھی سیف رہتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ تھوڑی سی انفارمیشن جو آپ کو دی ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اسٹاک مارکیٹ میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں آپ انویسٹمنٹ کریں. ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ میں بہت فرق ہے، اور جو لوگ ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہی نقصان کھاتے ہیں. تو جو بندہ میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ پروفٹ میں رہتا ہے، تو اس کے پاس جو ہے زیادہ مارجن اویلیبل ہوتا ہے پروفٹ کا اس کی نسبت ڈے ٹریڈر کے نسبت. لگے گا آپ کو کہ بھی آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بروکر کو بھی فیس دینی پڑے گی اور اس کے علاوہ آپ وہ چانس لوز کر دیں گے پروفٹ کا جو آپ بہت زیادہ پروفٹ لے سکتے تھے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی بہت ہیلپ ہوئی ہوگی. اگر کوئی کویشچن ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.